یہ اسلام کے قیامت تک حاکم ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. قرآن و سنت فکس ہے, اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں. جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈسیزن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا. مجھے بتائیں, امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے. امام حنیفہ نے کینگرو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے. امام شافعی نے تو ریل گاڑی دیکھی نہیں ہے. امام مالک نے تو ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے تو کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے. ان سارے اماموں نے اسپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے. وہ بیچارے کیسے فتوے دے سکتے تھے اس زمانے میں؟ لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لیے تھے, اور میجورٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا بھینس حلال ہے, اور بھینس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا, جو بے زبان مویشی ہیں, یہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے, اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں. بکری کا بھی ہوتا ہے, بھینس کا بھی ہوتا ہے, اونٹ کا بھی ہوتا ہے, زرافے کا بھی ہوتا ہے. ہاں جی, زرافہ بھی حلال ہے, یہ میں نے بتایا. تو اب فقہ انجینئرنگ کوئی بن جائے گا؟ نہیں, اجتہاد قیامت تک ہے. آج جتنے مسائل ہیں جدید, وہ امام حنیفہ تو نہیں بتا رہے, وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں, وہ مفتی منیر الرحمان صاحب بتا رہے ہیں, باقی علماء بتا رہے ہیں, علماء عرب بتا رہے ہیں, کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی. 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خامند مسنگ ہو جائے, وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی. اس سے بڑا مذاق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا, اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائے. یعنی نہ ہی سمجھو. کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے, عورت خلا نہیں لے سکتی. تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا قاضی, کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ اب آپ کو پتا چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان, وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو لال کرنا ہے. وہ فتویٰ اسی صورت میں لال ہوگا کہ جب وہ یہ مانے کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا, کھلا نہیں ہو سکتا. ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو معاف کرے یار, غلطی ہوئی ان سے. 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں ایک اس فتوے سے. اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی, جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں, تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 بازموں کے اوپر. اس لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, او بھائی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. او بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو, گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا, جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے, لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ 2 مسئلے ایسے ہیں, ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان مسئلوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ان کے گھاٹے فٹ ہو گئے. میں اب آپ چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے, یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, جج اپنی بیویوں کو طلاق دے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کھورا ساڑھے گھر نکل آنا ہے. ہاں وہ کھورا نکلنا پیا سی, انہیں کہتے ہی ختم کر دو. لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے, ہاں عربی والا فتنہ. تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا, اس کا رائٹ ہے, وہ خلا لے گی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا, اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے, امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی, 4 سال کے بعد
عدالت تنسیخ نکاح کر دے, اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے, وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا, وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے, قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات, ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں, طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں, تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں, ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے 10-10 سال سے مسنگ ہے, ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو, کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہیں کیا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ بڑا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا, اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے, جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ورنہ 90 سال, ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے, ڈوب جائے, خبر نہیں آ جاتی, چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا, کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا, وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ, نہ 4 سال والا فتویٰ.